دنیا میں ایسی قوم جو روزمرہ کے امور میں عدل، ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و قال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے بغیر تالے کے، نہ ان کا کوئی امیر و قاضی، نہ آپ میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ گالم گلوچ، نہ کہا بازی، نہ رنج و غم، آفات سماویہ سے محفوظ، عمریں دراز، ان میں کوئی مسکین نہ ہی کوئی فقیر۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سی قوم ہے؟ جی ہاں، حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا میں خود۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مصائف یا کچھ اور کتابیں لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حال اور حلیہ بھی بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا مجھ سے کیا واسطہ؟ وہ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں، آخر میں بھی اسی کا بندہ ہی تو ہوں، صرف وہی جانتا ہوں جس کا علم میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ کو وضو کرایا گیا، پھر آپ گھر کے مصلی پر تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ان لوگوں کو میرے پاس بلا لاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہوں ان کو بھی بلا کر لاؤ۔ چنانچہ میں سب کو لے کر حاضر اقدس خدمت میں آیا۔ جب اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال کے بغیر تم کو بتلاؤں، اور اگر تم چاہو تو خود سوال کرو۔ ان لوگوں نے عرض کیا آپ خود ہی ابتدا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتاتا ہوں جو کچھ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی، پھر وہ بلاد مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو روبہ قبلہ کر کے آسمان کی طرف لے کر اڑ گیا۔ پھر اس سے کہا نیچے کی طرف نگاہ کر اور بتا تجھے کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر اڑا اور پھر دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں، میں اپنی شہر کی شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر گیا اور کہا اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا اب مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا یہ سب کچھ اور جو کچھ ان کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا۔ چلتے چلتے وہ غروب آفتاب کے مقام پر جا پہنچا اور پھر وہاں سے چل کر طلوع آفتاب کے مقام پر جا پہنچا، وہاں سے چل کر سدین یعنی 2 دیواروں پر پہنچا جو 2 پہاڑ تھے اور اتنے نرم کہ جو چیز ان سے مس کرتی ان سے چپک جاتی۔ اس کے بعد اس نے دیوار تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جدا جدا کر دیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچے جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، وہاں صحرائے عظیم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ نے بیان فرمایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں درج ہے۔ روایت میں ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا اور چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی قوم صالح قوم پر ہوا، ایسی نیک قوم پر ہوا جو راہ حق
پر کام گامزن تھی اور ان کے تمام کام حق پر مبنی تھے، اور ان میں یہ انصاف اور ان میں اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور میں عدل، ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و قال میں ایک، نہ ان کا کوئی امیر اور قاضی، نہ آپ میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا گالم گلوچ، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ کہا بازی، نہ رنج و غم، آفات سماویہ سے محفوظ، عمریں دراز، نہ ان میں کوئی مسکین نہ کوئی فقیر، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے اور ان کے دروازے بغیر تالے کے۔ ذوالقرنین کو ان کے یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگے تم لوگ مجھ کو اپنے حالات کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ میں تمام دنیا میں گھوما ہوں، بے شمار بحری اور بری سفر کیے ہیں، مگر تم جیسی نیک صالح قوم آج تک نظر نہیں آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا آپ جو چاہیں سوال کریں، میں آپ کو جواب دیتا جاؤں گا۔ ذوالقرنین تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے سامنے دروازوں پر کیوں ہیں؟ نمائندہ قوم ہم نے ایسا جان بوجھ کر کیا تاکہ ہم موت کو نہ بھولیں، موت ہمارے دلوں میں موت کی یاد باقی رہے۔ ذوالقرنین تمہارے دروازوں پر تالے کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں ہے بلکہ سب امانت دار ہیں۔ ذوالقرنین تمہارے یہاں امراء کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ ہم کو امراء کی حاجت نہیں ہے۔ ذوالقرنین تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ ذوالقرنین تم میں اغنیا یعنی مالدار کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ ذوالقرنین تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ ہمارے یہاں دنیاوی سلطنت کی کوئی رغبت ہی نہیں۔ ذوالقرنین تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں۔ ذوالقرنین تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ ذوالقرنین تمہارے یہاں آپس میں صلح لڑائی جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ ہمارے یہاں حل اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ ذوالقرنین تم سب کی بات ایک اور طریقہ راست ہے۔ نمائندہ یہ اس وجہ سے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارا ظاہر و باطن بھی یکساں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نمائندہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں اور ان سے حسد اور دغا نکل چکا ہے۔ ذوالقرنین تم میں کوئی مسکین اور فقیر کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین تمہارے یہاں کوئی سخت مزاج تند خو کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ کیونکہ ہم سب خاکسار اور متواضع ہیں۔ ذوالقرنین تم لوگوں کی عمریں دراز اور لمبی کیوں ہیں؟ ذوالقرنین کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے حق ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ نمائندہ تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں۔ ذوالقرنین تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ نمائندہ ہم بچپن سے بلا و مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، لہذا ہم کو ہر چیز محبوب اور مرغوب ہے۔ ذوالقرنین تم لوگ آفات میں مبتلا کیوں نہیں ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ نمائندہ کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ ذوالقرنین اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کرو کہ وہ کیسے تھے۔ نمائندہ ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ تھے اور اپنے مساکین پر رحم کرتے تھے، اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے تھے، جو ان پر ظلم کرتا ان کو معاف فرما دیتے، اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا وہ اس کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، جو ان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلہ رحمی کرتے تھے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے تھے، اپنے وعدے کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت قدم رکھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا اگر میں
کسی جگہ قیام کرتا، ٹھہرتا، رہائش کرتا تو تمہارے پاس ٹھہرتا، لیکن اللہ کی طرف سے مجھے کہیں اور قیام کرنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں معذور ہوں، جہاں اللہ کا امر ہے وہیں رہوں گا اور قیام کروں گا۔ میرے دوستو، آپ اس سارے واقعے سے اندازہ لگائیں، اگر ہم یہ سب اوصاف اور احکامات جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رکھے ہیں، اگر ان پر عمل کریں، یقیناً ہم بھی ایسی خوشحال قوم بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عقل نصیب فرمائے۔